ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ حضرات کے دلوں کو گرما رہے تھے جناب حافظ ابو بکر آوان صاحب، اللہ رب العزت ان کی آواز میں، انداز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں اور ترقیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنی اولادوں کو اسی طرح دین کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دوران سٹیج کی اوپر تشریف لا چکے ہیں جانشین قائد اہل سنت، وکیل صحابہ، شاہین ختم نبوت، حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب اظہر دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزیہ تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان۔ میں اس سنی کانفرنس کی انتظامیہ کی طرف سے حضرت کو اور دیگر جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے قرب و جوار سے، مختلف دیہات سے، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں جانشین قائد اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب اظہر، امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میرے بیان دا موضوع نہایت اختصار دے نال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آسان طریقہ دے نال میں نے بیان کرنے، سمجھانے، اور اس کے بعد میں نے اور تہانوں اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول جمہور دے نزدیک یوم ولادت شریفہ بھی ہے اور یوم وصال بھی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی یوم پیدائش اور یوم وصال ایک رکھ ہے امت محمدیہ علیہ صلاۃ والسلام نو افراد و تفریح سے بچایا، کیونکہ اگر یوم ولادت ہے تو یوم وفات بھی ہے، یوم وفات ہے تو یوم ولادت بھی ہے۔ جس وقت
کسی شخصیت دا یوم ولادت اور یوم وفات ایک ہو جاوے تو اہمیت ہوندی ہے یوم وصال. حضور دا آنا بھی باعث رحمت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جتھے جتھے رب دی ربوبیت اتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت ہے. لیکن وصال شریف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو جڑے صحیح معنی اندر عاشق رسول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دامت دے نال وابستہ ہونے دے بعد آپ دوتے اپنا مال بھی صرف کیتا اور جانا بھی قربان کر دیتی. غزوہ احد کا واقعہ ہے. ایک انصاری مائی غزوے دے اندر اس کا باپ بھی شہید ہویا, بیٹا بھی شہید, بھائی بھی شہید اور خاوند بھی شہید. جس وقت شیطان یہ خبر اڑا دیتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, صحابہ دی مختلف حالتہ ہوئی تفصیل دا وقت ہے. ایک مائی حضور دی شہادت دی خبر سن کے میدان احد دی طرف جا رہی. رستے دے اندر وقفے دے نال خبر ملتی جاندی ہے کہ تیرا والد شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیرا خاوند شہید ہو گیا, تیرا بیٹا شہید ہو گیا. قدم نہیں روکے, گھبرائی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچ گئے, دیدار کر دے ہوں کہہ دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دیدار دے بعد میرے ہوتا ہے ہر مصیبت آسان ہے. اور عقیدہ سمجھو, یہ 12 ربیع الاول ہونی آندی ہے یا اسی پہلے 14 صدیاں آندی دی آندی نہیں. اعلان نبوت دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارک دے اندر تقریباً 23 سال آئی. زمانہ نبوت کتنا 23 سال ہے. یہ بنیادی عقیدے ہیں. علماء نے لکھا اگر کسی مسلمان کو رو یہ پوچھو کہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر دندر پیدا ہوئے, وہ کہندا میں نے علم نہیں, وہ مسلمان نہیں. تو حضور دے وصال دے بعد 30 سالہ زمانہ ہے خلافت راشدہ موعودہ. یہ جڑی خلافت راشدہ موعودہ ہے امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ازالت الخفات اندر لکھ دیں کہ یہ زمانہ نبوت دا تتمہ ہے.
گل سمجھنا یہ زمانے نبوت کی ہے تتمہ ہے. لکھ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارک دے اندر زبان مبارک دے نال ارشادات فرما دے سن، واضح و نصیحت کر دے سن. وصال دے بعد روزہ عطا اندر خاموش بیٹھے ہوئے اپنے سر مبارک دے نال اور اپنے ہاتھ مبارک دے اشاریاں دے نال خلافت راشدہ معود دے اندر فیصلہ دی تصدیق فرما رہے، تصدیق فرما رہے اور ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. لوگو توڑے ہوتا ہے لازم ہے میری سنت. سنت حضور دے عمل پاک دا نام ہے، سنت حضور دے عمل پاک دا نام ہے. اور فرمایا میرے خلفاء راشدین دی سنت، میرے خلفاء راشدین دی سنت. دو مثالہ سمجھانے دے واسطے عرض کرتا. رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نو خود نماز تراویح پڑھائی. چوتھی رات صحابہ منتظر بیٹھے، حضور تشریف نہیں لائے. فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ ادا فرما لو، اپنی اپنی جگہ پڑھ لو. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پھر رمضان المبارک دے اندر نماز تراویح انفرادی طور پر ادا فرما دے رہے. فرمایا میں نے تواڈے ذوق و شوق نو ویکھدے ہویا ایک خطرہ پیدا ہویا کدی اللہ تبارک و تعالی تواڈے اوتے فرض یا واجب نہ فرما دے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت آیا. شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آ کے مشورہ دے دیں کہ امیر المومنین اور حکم فرما دو کہ لوگ ایک امام دے پیچھے نماز تراویح ادا کریں. کیوں کہ دین کامل اور مکمل ہو گیا، دین کامل اور مکمل ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غور و فکر دے بعد جس حکم دے دیتا، صحابہ کرام مسجد نبی دے اندر جمع ہوئے تو شیر خدا فرمانے فاروق اعظم اللہ تواڈی قبر نو اسی طرح منور کر دے جس طرح مسجد نبی منور ہو گئے. تو ہن تسی امام دے پیچھے پڑھ رہے ہو نا، کیوں پڑھ دے ہو؟ حضور خود گارنٹی دے گئے کہ تواڈے اوتے لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین دی سنت. اسی طرح دوسری مثال حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دے دور تک جمعے دی ایک اذان ہوندی سی. آج کتنی ہوندیاں؟ 2 ہوندیاں. ایک پہلے ہوندی ہے خطبے والے ہوندی ہیں، اس لیے خطبے والی ہوندی سی. چونکہ آبادی زیادہ ہو گئی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیتا. آج پورے عالم اسلام دے اندر کتنی اذاناں ہوندیاں جمعے دے؟ 2. کیوں ہوندیاں؟ کہ حضور فرما گئے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. لوگوں تواڈے اوتے لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین دی
سنت. تو میں ایک عقیدہ سمجھانا چاہنا کہ خلافت راشدہ موعودہ دے دور دے اندر 12 ربیع الاول آئی یا کونی انجی منائی جو اسی اج منا رہے ہیں. پڑھے لکھے حضرات توجہ فرماؤ. ولادت شریفہ دی تاریخ دے اندر مورخین دا اختلاف ہے. مولی احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت 8 ربیع الاول اور وفات 12. کون لکھ رہا کہ ولادت اور وفات 12 ربیع الاول. بعض حضرات کہتے ہیں 9 ربیع الاول، لیکن جمہور دے نزدیک یہ ہے 12 ربیع الاول. میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت زمانہ نبوت اندر منائی جاندی تو مورخین دا اختلاف ہوگا. عید الفطر دا اختلاف ہے 1 شوال. عید الاضحیٰ دے اندر اختلاف ہے 10 11 12 ذی الحجہ. 10 محرم دے اندر اختلاف ہے. شب برات دے اندر اختلاف ہے. یہ اختلاف سیرت النبی اٹھا لو پڑھ لو. اس گل دی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دے زمانے دے اندر حضور دے زمانے دے بعد بطور جشن 12 ربیع الاول نہیں منایا. 12 ربیع الاول اسیاں آل سنت والجماعت، اسی کیا آل سنت والجماعت. سنت حضور دے عمل پاک دا نام ہے. اور حدیث دیا قسمہ ہے اہل علم حضرات بیٹھے. سنت قوی ہے، سنت ضعیف ہو ہی نہیں سکتی. نشان نجات حضور نے قرآن و سنت دی بجائے قرآن و حدیث دی بجائے فرمایا کہ میری سنت میری جماعت. قرآن اللہ دی لا ریب کتاب ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی حجت ہے. حدیث دا منکر قرآن دا منکر ہے. قرآن دا منکر اسلام سے خارج ہے. لیکن قرآن و حدیث نہیں فرمایا. قادیانی بھی دجل دے نال ختم نبوت دی آیت پڑھ دیں یا کوئی پڑھ دیں. مانا خانہ زاد کر دیں، اپنا کر دیں. اسی طرح ایک اور ٹبر جڑا محرم سفر گزر گیا وہ بھی بظاہر پڑھ دیں قرآن یا نہیں، لیکن مانا خانہ زاد. اس واسطے حضور نے فرمایا کہ میری سنت قرآن دا مانا بھی او جڑا حضور کو منقول سنت مطالعہ سے ثابت اور سنت نو دیکھنے والی صحابہ سے. اس وجہ نشان نجات کیا ہے سنت اور جماعت. سنت اور جماعت نو منل والے اپنے آپ نو کہلا دیں آل سنت والجماعت. یا سنی کہہ دو یا نسبت لالو یا لسی آل لالو. مانا دو دا ایک بننا کہ سنت رو مننے والے جماعت رو مننے والے. اللہ دے فضل و کرم دنال اسی آل سنت والجماعت. فقی مسائل دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے مقلد ہاں اور چواں طریقیاں نو مننے والے. فقہ دے بھی کتنے امام ہیں اور طریقہ دے کتنے امام ہیں.
منن والے ہو یا کوئی؟ سارے سلسلے نو منن والے ہاں، سارے اماماں نو منن والے ہاں۔ اس واسطے اہل سنت والجماعت اور تواڑی جماعت تاریخ خدام اہل سنت والجماعت جڑے بھی اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ دے فضل و کرم دے نال ای تاریخ انہاں دی خادم ہے، اور تاریخ نے کریا سنت دا نور پھیلایا ہے کوئی؟ آج حافظاں دی تعداد دیکھ لو، اور حضرت قائی صاحب دے مدرسے دے قائم کرنے دے پہلے بھی حالات دیکھ لو۔ یہ جی مسجد جتے میں بیان کر رہا ہوں، اس روک کیا ہے جاتی تھی کھو والی مسجد، پرانے بڑے موجود ہیں۔ مولی محمد خان صاحب رحمہ اللہ نے تراویاں پڑھائیاں سن، 10 سلطان ہی زیادہ بندے سن، اور میں بیان دیواس آیا سا اور میں بیان کر چکا، اور دراز گزر گیا، تقریباً 50 سال سے اتنے گزر گیا۔ میں ہی سمجھا رہا اہل سنت والجماعت اسی صحابہ سے زیادہ عاشق ہونا، صحابہ نے مال بھی قربان کیتا، جانا بھی قربان کر دیتیاں۔ تو کیا 12 نو عید میلاد النبی نہیں منا سکتے سن؟ اور حضور دی سیرت دی واسطے پاک جگہ مساجد ہے، یہ مساجد آسمان دوتے فرشتہ نو اتنی نظر آ رہی ہوندیاں جس طرح سانو ستارے نظر آنے۔ حضور فرمایا کہ سب سے بری جگہ بازار ہے، رضو یا وہ سننا نا، تو سیرت جیسے کتنا ہونی چاہیے؟ یا مسجد اگر چھوٹی ہے تو کسی پارک دے اندر، کیوں؟ سیرت دے بیان ہوئے وہ گلی کوچی ہیں دے اندر بیان نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے آیت کریمہ پڑھی سی، اس کا ترجمہ کر دینا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، رب العزت ارشاد فرمانے کہ میں نے ایمان والے ہوتے بڑا احسان کیتا۔ مولا کریم کیڑا انسان؟ فرمائے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو تواڑے نسل وچو یعنی تواڑا وچو بھیج دیتا۔ عبد المطلب دے پوتے حمزہ اور عباس دے بتیجے، کیا فرمایا؟ من انفسہم۔ اس سے بعد اللہ نے حضور دے فرائض بیان فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ترتیب رکھی سی کہ حضور پہلے تلاوت آیات فرمان گے، پھر پڑھان گے، اس نے معنی اور اسرار بیان کرن گے، چوتھے درجے سے فرمایا کہ تزکیہ فرمان گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل اس طرح نہیں ہوگا، میرے حبیب دی شان ہی ہو سی، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم۔ حضور قرآن پڑھن گے تو سننے والے دل پاک ہو جائیں گے۔ اس سے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس سے بعد کتاب اللہ نو سبکن پڑھائیں گے، اس نے معنی اور اسرار بیان فرمان گے جس نو حکمت کیا جانا۔ اسی تے اکتفا کردہ کیونکہ کافی حضرات تشریف لائے، میری دعا ہے کہ اللہ مینوں اور توانوں پکا سنی بنائے، صحابہ دا غلام بنائے، اور اپنے قائد دی گل یاد رکھو، پکا لو دلہ دوتے، جڑا صحابہ دا ہے وہ ساڑا ہے، جڑا صحابہ دا نہیں وہ ساڑا۔ ملک دا صدر کیوں نہ ہوئے، ملک دا وزیر اعظم کیوں نہ ہوئے،
اور فوج دا سربراہ کیوں نہ ہوئے، ساڑھا تو ایک ہی معیار ہے، جڑا صحابہ دا وہ اسی اس دے غلام ہاں، جڑا صحابہ دا نہیں ہو ساڑھا نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔